دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہودیوں کا اتہاس کیا ہے اور یہودی مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں دو اولادیں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دو اولادوں میں بڑے حضرت مہیس علیہ السلام تھے اور چھوٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہونے کی وجہ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مہیس علیہ السلام سے ان کے والد نے گوشت کھانے کی خواہش کی۔ تبھی حضرت مہیس علیہ السلام جنگل چلے گئے شکار کرنے۔ والدہ کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم ایک بکری ذبح کر کے اپنے والد کو گوشت فراہم کرا سکتے ہو۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور بہت جلدی اپنے والد کو بکری ذبح کر کے یعقوب علیہ السلام نے گوشت فراہم کرا دیا۔ جیسے ہی مہیس علیہ السلام لوٹ کر آئے اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والد کو گوشت فراہم کرا دیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ والدہ نے اس بات کو بھاپتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو گھر چھوڑ کر چلے جانے کو کہہ دیا تاکہ ان کے غیظ اور غضب سے اور غصے سے وہ بچ سکیں۔ والد محترم کی سویکرتی پانے کے بعد، اجازت کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ان کے ماموں لابان ایران کے ایک شہر حران میں رہتے تھے۔ اسی راستے میں انہیں ایک کنان جگہ ہے جس کو آج ورتمان میں فلسطین کہا جاتا ہے، وہاں انہوں نے رات بتانے کے لیے لیٹ گئے اور ایک تکیے کو ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیا، تکیہ بنا لیا۔ تبھی انہیں وہاں پر رات میں اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، خواب ظاہر ہوا جس میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے یعقوب، میں تیرے لیے اس سرزمین کو برکت کر دوں گا، تیری اولادوں میں برکت کروں گا اور اس سرزمین کو تیری اولادوں کے لیے میں نام کر دوں گا، جسے ہبہ بھی کہتے ہیں، ہبہ کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کو لے کر کے اگلے دن صبح کو آگے بڑھے اور حران شہر پہنچ گئے۔ اپنے ماموں کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں ان کے ساتھ رہنے لگے۔ لابان جو ان کے ماموں تھے، ان کی دو بیٹیاں تھیں جس میں بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راہین تھا۔ راہین بہت ہی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے راہین سے، چھوٹی بیٹی سے، ماموں سے اس کا ہاتھ مانگا۔ ماموں نے کہا کہ آپ کو 6 سال، کچھ روایتوں میں 7 سال آتا ہے کہ بکریاں چرانا ہوں گی، اس کے بعد میں نکاح کر سکتا ہوں۔ لیکن ان کے ماموں نے نکاح کا جب وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بڑی بیٹی لیا کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب رات میں انہیں پتہ چلا تو صبح کو انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ تبھی انہوں نے کہا، ان کے ماموں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کا ہی نکاح کیا جاتا ہے، اگر آپ کو چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح کرنا ہے تو آپ کو 6 سال بکریاں اور چرانا پڑیں گی۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے 6 سال اور بکریاں چرائیں اور اس طرح ان کے ماموں لابان نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح کر دیا اور اس طرح سے ان کی 2 بیویاں تھیں۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے اپنے ماموں سے اجازت لے کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں پھر وہی جگہ یاد آئی جہاں یہ پتھر رکھ کر سوئے تھے اور جہاں انہیں خواب آیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس پتھر کی جگہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا، جسے ہم لوگ آج بیت المقدس کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بنایا اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو چھوٹی بیوی تھی ان سے 2 بچے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی۔ بڑی بیوی سے 8 بیٹے جس میں ایک یہودا تھے اور جو ہے پیدا ہوئے۔ یہودا جو تھے ان سے چلنے والی نسل کو بھی بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ یہودیوں کی نسل کہا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ان کا ہسٹری، اتہاس پورا ہوتا ہے۔
یہ جو یہودی ہیں یہ مسلموں سے تنگ نظری اور اپنے آپ کو زیادہ بڑھتر ثابت کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا ایک قبیلہ قریش میں تھا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی تھے اور سبھی نبیوں کے سردار تھے پیدا ہوئے، اس لیے یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ اپنے یہاں جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جو نبی پیدا ہوئے یہ انہیں ہی نبی مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر ثابت اس طرح کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی جو کہ ایک باندی تھی، اور باندی کو کبھی بھی بڑھا کر کے درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، اسے مالکن نہیں بنایا جا سکتا، اور اس طرح سے یہ جو ہے مسلمانوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو شجرہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ نبی تھے تو ہماری نسل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ سبھی نبی یہ مانتے ہیں کہ ہماری نسل میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی بھی نہیں مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کو بعد میں داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کرایا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اس کو تعمیر کرایا، لیکن وہاں رومیوں کے آکرمن ہوتے رہتے تھے جس سے وہ بیت المقدس کی جگہ کئی بار ٹوٹ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کرایا تو اس میں رومیوں کے حملوں کے بعد صرف ایک دیوار بچی تھی جسے ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی دیوار کہتے ہیں، اور یہ روتے ہیں کہ ہماری وہ ہیکل سلیمانی جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا ہم اس کو وہاں پر پھر سے تعمیر کرائیں گے، اور اسی لیے یہ اس مسجد الاقصیٰ کو توڑ کر کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔